ہر سال 8 مارچ کو پوری دنیا میں عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد خواتین کی سماجی، معاشی، ثقافتی اور سیاسی کامیابیوں کو اجاگر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دن کا مقصد لوگوں کی توجہ صنفی مساوات کی جانب بھی مبذول کرانا ہے۔ لیکن پاکستان میں اس دن عورت مارچ کے نام پر کچھ ایسا تماشا کیا جاتا ہے کہ پوری قوم حیران، پریشان اور انگشت بدندہ رہ جاتی ہے۔ اس دن آزادی مارچ میں اٹھائے جانے والے کچھ پلے کارڈز ملاحظہ کیے جائیں۔ میرا جسم میری مرضی، اپنا کھانا خود گرم کر لو، طلاق یافتہ لیکن خوش، کھانا گرم کر دوں گی، بستر خود گرم کر لو، تیرے اور میرے پھیپھڑے سیم سیم، آئی مارچ فار مینسٹرویشن، پیڈز ناٹ اے لگژری آئٹم، میری غیرت میرا مسئلہ، آوارہ نہیں آزاد ہوں، آئی آئی عورت آئی، ٹھرکی تیری شامت آئی، میری شادی نہیں، آزادی کی فکر کرو۔ عورت مارچ کی شروعات پاکستان میں سن 2018 میں ہوئی۔ اس سال یعنی سن 2020 میں عورت مارچ کا تیسرا سال ہے۔ عورت مارچ کو اس سال کا سب سے بڑا ایونٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن اور اخبارات میں ہر جگہ اسی کے چرچے ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ عورتوں کے استحصال کی تاریخ بہت پرانی ہے اور تاحال عورتوں کے لیے حالات میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پاکستان میں خواتین کا شرح خواندگی مردوں کی نسبت 21% کم ہے۔ ملکی آبادی کا نصف حصہ ہونے کے باوجود خواتین کی پارلیمنٹ میں نمائندگی 20% ہے۔ دیہی اور پسماندہ علاقوں میں تاحال خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل نہیں۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں خواتین کو روزگار کے مواقع تاحال یکساں میسر نہیں۔ خواتین کی کل آبادی کا صرف 20% حصہ برسر روزگار ہے، جو کہ مردوں کی نسبت 44% کم ہے۔ پاکستان کی لیبر فورس میں خواتین کی شمولیت صرف 24% ہے۔ دوسرے ملکوں کی نسبت پاکستان کس جگہ کھڑا ہے، اس بات کا اندازہ ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ کی مدد سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ رپورٹ کسی بھی ملک میں صنفی مساوات کا اندازہ لگاتی ہے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ پیش کرتی ہے۔ سن 2020 کی رپورٹ کے مطابق 153 ممالک میں سے پاکستان 151ویں نمبر پر ہے۔ عورتیں نہ صرف مساوی حقوق سے محروم ہیں بلکہ انہیں معاشرے میں دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہوئے زیادتیوں کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ 70 سے 90% خواتین گھریلو طور پر جسمانی یا ذہنی تشدد کا شکار ہیں۔ روزانہ 4 سے 6 خواتین چولہا پھٹنے کے واقعات سے جھلس جاتی ہیں۔ زمین میں گاڑ دینا، کتے چھوڑ دینا، کاروکاری اور قرآن مجید سے شادی کرنے کے واقعات سے لے کر ناک، کان اور دیگر اعضاء کاٹنے تک کے واقعات اخباروں میں بھرے پڑے ہیں۔ گھر کی 4 دیواری سے عورت کے خلاف جو متعصبانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بچی کے پیدا ہوتے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال راسخ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو پرایا گھر ہے، اس کا گھر تو وہ ہے جہاں وہ بیاہ کر جائے گی، اور پھر جب وہ بیاہی جاتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھر تو ان لوگوں کا ہے جن کے لیے اس نے اپنا تشخص تک مٹا دیا ہے۔ اب اسے خود کو اس سانچے میں ڈھالنا ہے جو سب کے لیے منظور نظر ہو، جو وہ گھر سے بلا شبہ بے گھر نہ ہو۔ اس کی سوچ اسے بے گھر کر دیتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عورت کے ساتھ ظلم و ستم کو غیر فطری عمل بھی نہیں سمجھا جاتا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک طویل وقت ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے اور بہت سے معاشرتی رویے ان سے مستعار لے لیے ہیں۔ ہندو مت، جین مت اور دیگر مذاہب کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان مذاہب نے عورت کو ذلت میں گرا کر اس سے تمام حقوق چھین لیے ہیں۔ ویدوں کی تعلیمات کے مطابق آریاؤں کے ایشور نے خود کہا ہے کہ عورت کا دل استقلال سے خالی ہوتا ہے، لہٰذا عورت کے لیے 4 منتروں کا حکم ہے۔ عورت مرد کے مقابل ایک حقیر چیز ہے اور دھوکے باز ہے، اس لیے عورت سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ جین مت کی تعلیمات کے مطابق لڑکی باپ کی جائیداد کی وارث نہیں، خاوند کیسا ہی ظالم اور بے رحم کیوں نہ ہو،
عورت کو اس سے علیحدہ ہونے کی اجازت نہیں۔ ہندو شاستروں میں ہمیشہ عورت کے فرائض پر ہی زور دیا گیا، حقوق کو اہم نہیں سمجھا گیا۔ اس موقع پر مذہب اسلام عورتوں کے حقوق متعین کرتا ہوا ان کے ساتھ نیک برتاؤ اور حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے تاکہ زندگی کے تمام معاملات خوش اسلوبی سے چلتے رہیں۔ سب سے زیادہ انسانی حقوق اسلام نے عورت کو دیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے باپ کو بتایا کہ بیٹی کا وجود اس کے لیے باعث ننگ و عار نہیں بلکہ جنت تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ شوہر کے لیے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ بیٹے کو بتایا کہ خدا اور رسول کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق اس کی ماں ہے اور ماں کے قدموں تلے ہی جنت ہے۔ آپ نے اخلاقی ہدایات کے ساتھ ساتھ قانونی اور معاشی طور پر بھی عورت کو وراثت میں حقدار ٹھہرایا۔ ہماری اسلامی اور اخلاقی اقدار مغربی اقدار سے بہت مختلف ہیں۔ مغربی اقدار عریانیت اور بے حیائی کی علمبردار ہیں، جبکہ اسلامی اقدار میں بے حیائی سے اجتناب کرنا اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو برقرار رکھنا عورت کی اولین ذمہ داری ہے۔ یہی ذمہ داری عورت کو باوقار رکھتی ہے۔ مذہب اسلام نے عورت کو پستیوں سے نکال کر جو شرف بخشا ہے، اس شرف کا تحفظ عورت اور مرد دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر عورت کے انسانی حقوق کی ادائیگی کا احترام کیا جائے تو ایک متوازن گھر اور معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے اور صنفی تفریق سے جنم لینے والی معاشرتی گھٹن سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ اس بات پر چنداں کوئی کلام نہیں کہ خواتین کے حقوق کو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پامال کیا جاتا ہے، لیکن اپنے حقوق کی خاطر لڑی جانے والی جنگ کو ایسے عامیانہ نعروں اور رویوں سے مجروح نہیں کرنا چاہیے جو اپنے حقوق کے حصول کی خاطر کی جانے والی کوششوں کی بجائے فحاشی اور بے راہ روی کی تحریکیں نظر آئیں۔ عورتوں کے وہ بنیادی مسائل جن کے حل کے لیے کوششیں کی جانی چاہیے ان پر بات ہی نہیں کی جاتی اور نان ایشوز کو ایشو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کے ایسے ناروا رویے ان کے اپنے مسائل کو ہی پسے پشت ڈال رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ سال کے ایک دن ایسے مضحکہ خیز بینر اٹھائے خواتین سال کے باقی 364 دنوں میں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اپنے حقوق کے لیے کی جانے والی کوششیں ایک دن کے بینر اٹھائے ہوئے مارچ سے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ایک لمبے عرصے تک پہم جد و جہد درکار ہوگی۔ تب تک کے لیے ایسے نعرے، ایسے رویے اور راہ اعتدال سے ہٹی ایسی تحریکیں عورتوں کے حقوق کی جنگ میں خود ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔